السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت رب کل شیء والہ کل شیء، اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک والملائکۃ یشہدون۔ اے اللہ، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور ظاہر سب کچھ جاننے والے، تو ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا معبود ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی محبت دی، مسلمان پیدا کیا، ہمیں دین کا شوق دیا، اپنے دین کا احترام دیا۔ اس دین نے ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کی، ہم ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، تنگی ہو یا آسانی، خوشی ہو یا غم، خوف ہو یا امن، ہر حال میں اپنے رب ہی کو پکارتے ہیں، اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے، اسی لیے ہم پر وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ مشکلات آتی رہتی ہیں، تاکہ ہمیں آزما کر دیکھا جائے کہ ان مشکل حالات میں ہم کرتے کیا ہیں، کس کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں، کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ہم سب چاہتے تو یہی ہیں کہ ہماری زندگی میں صرف نعمتیں ہوں، صرف آسانیاں ہوں اور کوئی مشکل نہ ہو، لیکن آسانی کے ساتھ مشکل بھی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خوشخبری دی ہے، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور یہ آسانیاں اللہ تعالیٰ کی ان بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو وہ اپنے بندے پر انعام فرماتا ہے۔ مشکلات سے نکل جانا یا مشکلات کا نہ آنا بھی دراصل اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر ایک احسان ہے۔ آسانی کس شخص کو ملتی ہے؟ ہر ایک کو نہیں ملتی، لیکن کس کو ملتی ہے؟ اسی کو ملتی ہے جو اس کے اسباب اختیار کرتا ہے، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ ہم سب جب بھی کسی مشکل کا شکار ہوں، اس سے نکلنے کے لیے، آسانی کے لیے ہمیں اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اسی سے توفیق مانگنی چاہیے، جیسے شعیب علیہ السلام نے کہا تھا، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، میری توفیق اللہ کی مدد کے ساتھ ہے، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ تو دین اور دنیا کے کاموں کو آسان بنا لینا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہم تو صرف اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن کرتا ہمارا رب ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی وہ مہربان رب ہے کہ جو مشکل کے بعد مشکل نہیں، مشکل کے بعد آسانی لاتا ہے۔
سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، تاکہ وسعت والا اپنی وسعت میں سے خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا اسے چاہیے کہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر جتنی اس نے اس کو طاقت دی ہے۔ ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، کہ تنگی کے بعد آسانی آئے گی۔ لہذا بندے کو پر امید رہنا چاہیے کہ یہ مشکلات ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ مشکلات صرف اس وقت تک ہیں جب تک ہماری سانس کی ڈوری اٹکی ہوئی ہے، جب تک ہماری سانس چل رہی ہے۔ جس دن ہماری سانس بند ہو جائے گی اس دن ساری مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے اس دنیا کی جتنی بھی مشکلات ہیں وہ عارضی ہیں، بہت وقتی ہیں اور جلد ختم ہو جانے والی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس سے دعا مانگتے رہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے الحمدللہ، اور آپ نے سورۃ الکہف پڑھی ہوگی۔ سورۃ الکہف میں ابتدائی میں ایک دعا آتی ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ کیا آپ نے سمجھا ہے کہ غار اور کتبے والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی فرما۔ ان آیات میں دراصل اللہ تعالیٰ نے کہف یعنی غار والوں کا قصہ بیان کیا ہے۔ یہ کچھ نوجوان مسلمان تھے اور ان کے ساتھ ایک کتا تھا۔ ان کے ملک کا بادشاہ بت پرست تھا، لوگوں کو زبردستی بت پرستی پہ مجبور کرتا تھا۔ جو لوگ اس کی بات نہیں مانتے تھے ان کو وہ سخت سزا دیتا تھا۔ ان نوجوانوں نے اس کا انکار کر دیا اور اپنے دین ایمان کی حفاظت کی خاطر اپنا شہر چھوڑ دیا اور جا کر ایک غار میں پناہ لے لی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ غار میں نہ روشنی ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ بھی نہیں، زندگی کا کوئی سامان ہی نہیں، کیونکہ پہلے سے غار تیار نہیں کی ہوئی تھی، بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ شہر سے نکل گئے، اپنا ایمان بچانے کے لیے انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ اور وہاں جا کر کیا کیا؟ جب کچھ بھی نہیں تو کیا کیا؟ دعا کی۔ جب سارے سہارے کٹ جاتے ہیں نا، سارے اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ڈاکٹرز بھی جواب دے دیتے ہیں، اس وقت ایک ہستی آپ کی مدد کر سکتی ہے اور وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی تکلیف ہو، کوئی مشکل ہو تو کیا کریں؟ دعا کریں۔ سب نے اچھی طرح سن لیا؟ ہر مشکل میں، ہر تنگی میں، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر غم، ہر دکھ، ہر درد کی دوا دعا میں ہے۔ لیکن عام طور پر ہم اسباب اختیار کرتے رہتے ہیں لیکن دعاؤں میں کمی رہتی ہے۔ جب کوئی شخص میرے پاس آ کے بعض اوقات بہت روتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے، تو میں اس سے یہ سوال کرتی ہوں کہ آپ نے اس پریشانی کے ختم ہونے کے لیے کتنی دعا کی؟ اللہ کے آگے، یعنی جتنا آپ میرے آگے رو رہے ہیں، کیا اتنا بھی اللہ کے آگے آپ روئے ہیں؟ تو عموماً جواب نہ میں ہوتا ہے۔ سارے ہیلے وسیلے کر لیے، ایک اللہ ہی کو نہیں پکارا تو مشکل کہاں سے آسان ہو؟ جس در سے مشکل آسان ہونی ہے اس کو کھٹکھٹایا ہی نہیں۔ ہم دعا کو بڑی معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی کہے نا کہ تمہیں اگر یہ مشکل ہے، یہ تکلیف ہے تو دعا کرو، کہتے بہت دعائیں کرتے ہیں،
نہیں، غافل دل سے دعائیں نہیں، اچھے دل سے دعائیں، محبت سے دعا، عاجزی سے، چپکے چپکے، بلند آواز سے، رو کے، سسکیاں لے کے، سجدے میں، قبولیت کے اوقات میں، دعا دعا دعا۔ اب یہاں ان کے پاس غار میں کچھ نہیں، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے، یعنی محض خالصتاً اپنے فضل سے، اپنی جناب سے ہمیں کوئی رحمت جو تو چاہے عطا فرما دے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب بے شک تو جو بھی بھلائی مجھے عطا کرے، میری طرف نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں، میں ہر خیر کا محتاج ہوں۔ کیا ہم نہیں ہیں؟ ہم بھی تو ہر خیر کے محتاج ہیں نا، ہر ضرورت کی چیز، ہر فائدے کی چیز ہمیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کی جو ینگسٹرز تھے ان کی دعا قبول کر لی، اور ان کے کانوں پر ایک پردہ ڈال دیا جس کی وجہ سے غار سے باہر کی آواز ان کے کان تک آنا بند ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا سکون دیا کہ وہ دشمنوں سے اس طرح امن میں آ گئے کہ کئی دن یا کئی گھنٹے نہیں، کئی 100 سال سوتے رہے، اور اللہ نے ان کو زندہ بھی رکھا، کیونکہ زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اصحاب کہف نے مشکل سے بچنے کے لیے سب سے اہم سبب اختیار کیا، یعنی غار میں پناہ لی، اور سب سے اہم کام کیا، اور وہ ہے دعا کی۔ سبب اختیار کریں، وسیلہ اختیار کریں، اور دعا کریں۔ اب اس میں آپ دیکھیے، از اول فتیتو، جب چند نوجوانوں نے پناہ لی۔ ابا کا مطلب ہوتا ہے کہیں ٹھکانہ پکڑنا، کوئی پناہ لینا، اور فتیہ فتن کی جمع ہے۔ انسان کی یہ صفت اس حالت میں ہوتی ہے جب وہ اپنی جوانی کے آغاز میں ہوتا ہے، یعنی ٹین ایجرز کہہ لیں آپ۔ تو یہ بچے کون تھے؟ ٹین ایجرز تھے، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دے دی تھی۔ تو انہوں نے یہ دعا کی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، کہ اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا کر، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، اور ہمیں خیر کی توفیق عطا فرما۔ تو رحمت میں، یعنی جب انسان کہتا نا اللہ اپنی رحمت بھیج، اللہ ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں، وہ کیا مانگ رہا ہوتا ہے؟ رحمت میں کیا کیا چیز شامل ہے؟ رحمت ہو جائے تو کیا کچھ ملتا ہے؟ آپ جو کہتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رکھنے والے خدا، اے قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کی فریاد کرتی ہوں کہ اپنی رحمت بھیج۔ کیا بھیجے؟ یعنی اس وقت کی جو خاص ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے۔ اچھا، رحمت مانگنا زیادہ فائدے کا کیوں ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ہم وہ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے فائدے کی نہیں ہوتی، اس وقت اس سے زیادہ کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگ لیتے ہیں کہ اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اور جو چیز ہمارے حسب حال ہے، ہماری ضرورت ہے، جس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، تو ہمیں وہ عطا کر، چاہے وہ کھانا پینا ہو، چاہے وہ پھر امن و اطمینان ہو، اس میں ضرورت کی ہر چیز شامل ہے۔ یعنی جب آپ نے رحمت مانگ لی تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی ضرورت کی ہر چیز مانگ لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو انسائڈ آؤٹ جانتا ہے، اندر اور باہر سے جانتا ہے، اس کو زیادہ پتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے۔ تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ اپنے پاس سے رحمت عطا کر، اپنی رحمت عطا کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے خاص رحمت کا سوال کیا انہوں نے۔ مقصد کیا تھا کہ جب رحمت آئے گی تو ہمیں کھانا پینا بھی ملے گا، ہمیں حفاظت بھی ملے گی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ڈھانپ لیں گی۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، حیّ کا لفظ جہنت یہ تہیئۃ سے ہے، تہیئۃ، اس کا مطلب ہوتا ہے کام کو آسان اور سہولت والا بنانا، فیسیلیٹیٹ کرنا،
یہاں تک کہ اس کے ساتھ کوئی مشکل یا مشقت نہ ملی ہوئی ہو. تو یہاں انہوں نے دین اور دنیا دونوں کی اصلاح اور دونوں کی خوبصورتی کے بارے میں سوال کیا کہ ہمیں اس کی بہترین چیز عطا ہو، یعنی دین اور دنیا کے جو بہترین چیزیں ہیں وہ ہمیں نصیب ہو. اور رشد کا معنی ہوتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت. اس کا اپوزٹ غی ہوتا ہے، غی. تو ان نوجوانوں نے معاملات کی آسانی کے لیے دو اسباب اختیار کیے. ایک تو ایسی جگہ پر بھاگ کر گئے جہاں دشمن نہیں پہنچ سکتے تھے. پھر انہوں نے کسی اور پہ بھروسہ نہیں کیا، نہ اپنی ذات پہ کیا، نہ کسی مخلوق پہ کیا، نہ کسی دیکھی یا اندیکھی مخلوق سے، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے معاملات کی آسانی کا سوال کیا اور یہ کرتے رہے. یعنی کوشش کر کے بھاگ کے وہاں پہنچے اور پھر دعا بھی کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کے لیے معاملات کو آسان فرما دیا. کیا ہوا تھا؟ سورۃ کہف میں یہ واقعہ پڑھا آپ نے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی تھی، پھر ان کو کیا ملا تھا؟ ان کو کئی سو سال تک دشمن سے حفاظت ملی. اور پھر جب وہ سو کر اٹھے تو ان کی وجہ سے لوگوں کا ایمان ریوائیو ہو گیا، کیونکہ اس وقت کے بادشاہ کو ایک اور مسئلہ تھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ آخرت کو نہیں مانتا تھا. تو ان کو کئی سو سال سلا کے پھر اٹھا کے اللہ نے بتا دیا کہ اگر کوئی 1000 سال بھی سویا رہا نا، موت نیند کی بہن ہے نا، 1000 سال بعد بھی اللہ اس کو اٹھا سکتا. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل. تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کا یہ معاملہ اتنا پسند آیا کہ قیامت تک ان کا قصہ قرآن پاک کی بہترین صورت میں محفوظ ہو گیا، جس کو لاکھوں مسلمان ہر جمعے پڑھتے ہیں. یعنی قرآن مجید کا یہ حصہ باقی تمام حصوں سے زیادہ پڑھا جاتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی قرآن نہیں پڑھتے لوگ، لیکن ایک ہے مہینے میں ایک دفعہ ختم کرنا، تو ہر روز ایک سپارہ پڑھتا. میرے بہنوئی ہیں تو ان کی عادت تھی کہ وہ ہر روز جیسے پہلی چاند کی تاریخ ہو اس کو پہلا سپارہ پڑھتے. اب چاند کی کبھی 29 تاریخ ہوتے، کبھی 30. اگر 29 ہوئی تو آخری دن 2 سپارے پڑھ لیے، لیکن اگر 30 ہے تو بس ہر مہینے انہوں نے قرآن لازمی ختم کرنا ہے. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہفتے میں ایک دفعہ کر لیتے ہیں. وہ کیسے کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ قرآن مجید میں کتنی منزلیں ہیں؟ 7. تو وہ ہر روز ایک منزل پڑھتے ہیں. منزل کتنی ہوتی ہے تقریباً؟ منزل میں کتنا قرآن پاک ہوتا ہے؟ ہماری والدہ منزل سے بھی پڑھتی تھی. تقریباً 7 ساڑھے 7 سپارے ہوتے ہیں. منزل سے پڑھنے والے ہر ہفتے قرآن ختم کر لیتے ہیں. پارہ پڑھنے والے ہر مہینے قرآن ختم کر لیتے ہیں. 10 سپارے پڑھنے والے ہر 3 دن میں قرآن ختم کر لیتے ہیں. اس سے کم میں منع کیا گیا. اب آپ دیکھیں کہ ہر جمعے جو سورۃ کہف اتنے لوگ پڑھتے ہیں، ان کا قصہ اتنے لوگ دہراتے ہیں ہر جمعے. اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا کتنی پسند آئی، کیونکہ انہوں نے اپنے معاملات میں اللہ پہ بھروسہ کیا. ہمارے اندر یہ بھروسہ، یہ توکل کم ہے. ہم کہتے ہیں نہیں یہ کچھ نہیں ہونے والا، پہلے سے ہی سوچ لیتے ہیں کچھ نہیں ہونے والا. حالانکہ دعا تو ایک عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، پوچھے کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو انہیں بتاؤ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو بہت قریب ہوں، دور نہیں ہوں. اس کا مطلب نہیں کہ فزیکلی وہ ہمارے پاس ہے، مطلب علم کے لحاظ سے قریب ہے. ہماری ہر چیز جانتا ہے، ہماری سرگوشیوں تک سے واقف ہے، ہمارے دکھ درد سے واقف ہے. ہمارے جسم میں کوئی درد ہو رہی ہوتی ہے، بخار ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. اسے ہماری سب خبر ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہمارے آس پاس اور کن کو بٹھایا ہوا ہے؟ فرشتوں کو. ان کا نام کیا ہے؟ کرامن کاتبین. تو بہرحال حل یہی ہے کہ ہمارے ایگزامز ہوں یا جاب کا مسئلہ ہو یا گھر میں کوئی لڑائی فساد دیکھتے ہوں، ان سب چیزوں کے لیے اسباب اختیار کریں لیکن دعا کی کثرت کر دیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی میں امتحان کیوں آتے ہیں، آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ وہ کہہ رہی ہیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. اور کیا؟ ہمارے امتحان لینے کے لیے کہ ہم کرتے کیا ہیں، اب بھی اللہ کے بندے ہیں یا نہیں، اور ہمارا ریئیکشن اس وقت ہم ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں. درجات کی بلندی کے لیے ماشاءاللہ بہت اچھا. اور آپ تو سب کچھ پڑھے ہوئے، میرے آنے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں. میں تو صرف آپ کو یقین دلانے کے لیے آئی ہوں کہ آپ دعا پر یقین کر لیں کہ دعا فائدہ دیتی ہے، دعا مشکلات کا حل ہے. پتہ سب کچھ ہوتا ہے. پتہ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے میوزک حرام ہے، پھر کتنے لوگ بچتے ہیں اس سے. بچے کو پتا میوزک اچھی چیز نہیں ہے لیکن پھر بھی سنتے. ہمیں پتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے. ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے تم پہ ماؤں کی نافرمانی حرام کی ہے، ہم پھر بھی کرتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، عاجزی کے ساتھ کندھے جھکا کے رکھنا ہے، انہیں ڈانٹنا نہیں. لیکن کوئی ماں باپ یہ کہہ سکتے کہ میرے بچوں نے کبھی ایسی بات ہی نہیں کی. تمام ماں باپ کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بچے روڈ ہو جاتے ہیں، ایٹ ٹائمز غصہ کر لیتے ہیں، بدتمیز ہو جاتے ہیں، بد اخلاق ہو جاتے ہیں. اور ہمیں کیا پتا ہے اور ہم نہیں کرتے. ہمیں پتا ہے کہ شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے، شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اس کے حقوق ادا کرنے چاہیے، لیکن پھر نہیں کرتے. ہمیں پتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، پھر نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ نہ کرنے کی کیا وجہ ہے یہ بتا دیں آج مجھے. ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ کام کرنے کا کوئی ثواب ہوگا، یا نہ کیا تو پکڑ ہوگی. ہمیں پکڑ کا کوئی خوف نہیں. اگر ہمیں یہ یقین آ جائے نا کہ کیا غلط تو پکڑ ہوگی، تو پھر تو سب ڈریں گے. اسی لیے ہم دعا کرتے ربنا لا تؤاخذنا، اللہ ہمیں نہ پکڑنا، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول گئے یا ہم نے خطا کی. اور کہہ رہی ہے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے، ہمارے دل سخت ہو گئے اس لیے ہم عمل نہیں کرتے. بالکل صحیح کہا انہوں نے، کیونکہ اہل کتاب بھی طویل مدت تک اپنی کتاب پڑھتے رہے لیکن ان کے دل سخت ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ وہ جو علم پہ عمل نہ کرنے والی مثال ہے نا، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیاتنا. تو مثل الذین حملوا التوراة، وہ لوگ جو تورات اٹھوائے گئے یا جن کو تورات دی گئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح اٹھوائے گئے تھے؟ پہاڑ ان کے سر کے اوپر معلق کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو قوت سے پکڑ لو. واذکروا ما فیہ، اور جو اس کے اندر باتیں موجود ہیں ان کو یاد کرو، ان کا ذکر کرو. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ مثل الذین حملوا التوراة ثم کس کے لیے آتا ہے؟ تراخی زمان کے لیے. تراخی زمان کے لیے آتا ہے، یعنی کچھ عرصے کے بعد، پھر اس کے بعد. ٹھیک ہے، تو یعنی کچھ زمانہ گزر گیا پھر ایسے ہوا. یعنی پہلے انہوں نے تورات اٹھا لی، پڑھتے تھے، پھر کچھ عرصہ گزر گیا تو کیا کیا انہوں نے؟ ثم لم يحملوها، کہنے لگے تھک گئے ہم،
بور ہو گئے ہیں، اب روز قرآن ہی پڑھیں، روز قرآن کلاس کریں، یہ ہم نے تو کورس کر لیا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، کہتے ہم نے کورس کر لیا بس کافی ہے. وہ تو ہوتے ہی ہیں، ان کے گھر والے بھی پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کب ختم ہوگا تمہارا؟ بھائی قرآن کب ختم ہوتا ہے؟ قرآن تو ساری زندگی کے لیے آیا. یہ تو ایسے ہی ہے، کوئی کسی سے پوچھے تم کھانا پینا کب ختم کرو گی، کب تک کھاتی رہو گی، کب تک کھانا ہے ہم نے؟ ہاں جی، جب تک زندگی ہے. اور آپ کو پتا ہے نا کہ مریضوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، جب وہ نہیں بےچارے کھا سکتے تو ان کو نالی لگا کے کھلاتے ہیں کہ جب تک ان کی سانسیں ہیں انہوں نے کچھ تو کھانا ہے، نہیں تو مر جائیں گے. مرتے مرتے بھی کھلاتے رہتے ہیں. تو اس کھانے پینے سے بھی زیادہ ضرورت ہے ہمیں کس چیز کی؟ قرآن پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کی، قرآن کو یاد کرنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی. بہت ضروری. آپ کو پتا نا سورۃ فاتر میں 2 آیات ہیں، اتنی خوبصورت ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ بس ان 3 کاموں کو پکڑ لو اچھی طرح اور کامیاب ہو جاؤ. پہلا کام، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے قرات اور ایک ہوتا ہے تلاوت. فرق کیا ہے؟ تلاوت اور قرات میں فرق ہوتا ہے. قرات جو ہے وہ جیسے آپ حسن قرات کرتے ہیں، خالی عربی پڑھنا، خوبصورت انداز میں خالی عربی پڑھتے رہنا، یہ قرات ہوتی ہے. حروف اور وقوف ان چیزوں کا علم حاصل کرنا، مخارج وغیرہ کو صحیح ادا کرنا، اور وقف کہاں کرنا اور کہاں نہیں کرنا. تو آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ صرف ساری زندگی قرات کرتے رہتے ہیں اور بعض اوقات وہ بھی ٹھیک نہیں کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے. یہی لوگ دراصل اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم کتاب اللہ کی تلاوت کریں. اور تلاوت کا لفظ جو عربی زبان میں تلا یتلو تلون و تلاوتن کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے آنا، اتباع، پیروی. عربی میں کہتے ہیں جاء خالد یتلوہ زید، خالد آ گیا اور اس کے پیچھے پیچھے زید بھی چلا آیا. نہیں، جب خالد آیا تو زید یتلوہ زید، یتلو اس کو تلاوت نہیں کی زید نے بلکہ وہ پیچھے آیا. تو تلاوت کہتے ہیں سمجھ کے پڑھنے کو، اس پر عمل کرنے کو. تو بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو حکم ملتا جاتا ہے عمل کرتے جاتے ہیں. یہ ہو گیا پہلا کام، العلم. العلم قبل القول والعمل. منہ کھولنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے. تو علم بھی کب تک حاصل کرنا ضروری ہے؟ موت تک. عبادت کب تک کرنی چاہیے؟ موت تک. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی کیا کرو؟ عبادت کرو جب تک کہ کیا ہو جائے؟ یقین، یعنی موت آ جائے. ٹھیک ہے. اچھا، پہلا کام ہو گیا. الحمدللہ آپ لوگوں نے قرآن پڑھ لیا. یہاں پر فعل مضارع آ رہا ہے یتلونا. کیا مطلب ہوتا ہے مضارع کا؟ اس میں کون سے 2 ٹینس پائے جاتے ہیں؟ حال اور مستقبل. پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ پڑھتے ہیں اور کتاب اللہ پڑھتے رہیں گے، ساری زندگی پڑھتے رہیں گے، سمجھ سمجھ کے پڑھتے رہیں گے. اور میری وہ بہنیں جو آج پہلی دفعہ لیکچر سن رہی ہیں اور کتاب اللہ کی تلاوت کی بات سن رہی ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک قرآن کا ترجمہ نہیں سیکھا تو اب جلد شروع کر لیں، دیر نہ کریں. اس لیے کہ نہیں پتا کب بلاوا آ جائے، کب جانا پڑ جائے. تو ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، دوسرا کرنے کا کام
اور انہوں نے نماز قائم کر لی. اقامو کون سا صیغہ ہے؟ ماضی کا، یعنی نماز کا اہتمام کر لیا. پہلا کام تلاوت کرتے رہتے ہیں، دوسرا کام نماز پڑھ لی انہوں نے. اور اقامت صلاۃ میں کیا آتا ہے؟ اس کی کچھ شرائط ہیں، مثلا جسم پاک، جگہ پاک، کپڑے پاک، وضو کیا ہوا ہو، کپڑے ساتر ہوں. بہت سی خواتین سمجھتی ہیں کہ شاید سفید ململ کا دوپٹہ ضروری ہے نماز کے لیے، اور اب تو ململ ایسی ملتی ہے کہ جس میں جسم ہی نہیں چھپتا، بال ننگے ہو رہے ہوتے ہیں. جس کپڑے میں بال ننگے ہوں اس میں نماز نہیں ہوتی، سب کو پتا، پھر عمل بھی کرتے ہیں اس پہ الحمدللہ. تو نماز قائم کی. پھر قبلہ رخ ہونا. بعض لوگ قبلے کا ہی اہتمام نہیں کرتے، تو قبلہ اگر درست نہیں تو نماز ہوگی نہیں. پھر اور ایک چیز بھی ہے، وہ کیا ہے؟ بڑی اہم چیز، نیت. تو اپنی جگہ نیت کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں، سنت کے مطابق بھی ٹھیک ہے. اور وقت کی پابندی، قرآن مجید میں آتا ہے نا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. فجر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے کے بعد؟ پھر کیوں سوئے رہتے ہیں سورج نکلنے تک؟ کیوں نہیں الارم لگاتے؟ کیوں نہیں جاگتے؟ نہیں پتا. کل ہم اللہ تعالیٰ کو جا کے یہ کہہ سکیں گے اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ فجر کب پڑھی جاتی ہے. ایک نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے؟ جس کی عصر کی نماز چھٹ گئی گویا اس کا گھر اور گھر والے سب تباہ ہو گئے. اتنا بڑا نقصان ہے ایک نماز چھوڑنے کا. اچھا فجر کی نماز چھوڑنے کا کیا نقصان ہے؟ صحیح بخاری میں ایک طویل روایت آتی ہے، اس کے اندر کئی سین ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے اور ان لوگوں کا انجام بتایا گیا جنہوں نے یہ غلط کام کیے تھے. اس میں پہلی چیز جو بتائی گئی وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو آپ کے خواب میں فرشتے آئے اور وہ آپ کو ایک پہاڑ پر لے گئے. جب وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا، ایک شخص اس کے سرانے کھڑا، اس نے ہاتھ میں بھاری پتھر اٹھایا ہوا اور وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر پہ مارتا ہے. اس کا سر کچلا جاتا ہے اور پتھر دور جا گرتا ہے. وہ دور جا کے پتھر اٹھا کے لاتا ہے، بائی دا ٹائم وہ سر دوبارہ جڑ جاتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر اسی طرح پتھر گرتا ہے، پھر لاتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر مارتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے، یہ مجھے کیا دکھایا جا رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن بھی پڑھا اور پھر وہ فجر کی نماز پڑھے بغیر سوتا رہا. آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو حافظ بھی بن جاتے ہیں اور ان کی مائیں کھپ جاتی ہیں اٹھا اٹھا کے ان کو صبح فجر کو، حتیٰ کہ چھوڑ دیتی ہیں چلو جیسے تم پھر کرو، وقت پہ نماز کے لیے نہیں اٹھتے. کسی کو تو اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. ہم میں سے ہر شخص یہ سوچ کے سوئے کہ میں نے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے اور وقت پہ ادا کرنی ہے، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. پھر اس کے بعد تیسری چیز وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا، کھلے بھی اور چھپے بھی، سامنے بھی دے دیتے ہیں اور چھپا کے بھی دیتے ہیں. کیوں چھپا کے کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ دوسرے کی عزت نفس مجروح نہ ہو، تاکہ ہماری نیت خراب نہ ہو. اور دکھا کے کیوں دیتے؟ تاکہ اوروں کو انسپریشن ہو وہ بھی دیں. تو یہ جو لوگ ہیں وہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہی رہتے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے، ضرورت مند کو، عورت مرد، اپنے ملک کا، دوسرے ملک کا، اپنے رنگ نسل کا، اپنا رشتہ دار، غیر رشتہ دار، جہاں ضرورت ہوتی ہے دیتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ. یہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں کوئی گھاٹا ہونا ہی نہیں، لن تبور، کبھی برباد نہیں ہوگی، کبھی ہلاک نہیں ہوگی. کیا دنیا میں کوئی ایسا بزنس ہے کہ جس میں کبھی نقصان نہ ہو؟ نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ بزنس ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ
وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ. کیوں یہ تین کام کیوں بتائے گئے؟ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. لِيُوَفِّيَهُمْ تاکہ انہیں پورے دے دے. کیا دے دے؟ جو انہوں نے اعمال کیے اس کا بدلہ، اور جو انہوں نے مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس کو 700 گنا بڑھا کے اور کئی گنا بڑھا کے دے. تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا اجر ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ تعالیٰ صرف اتنا نہیں لوٹاتا جو آپ نے اللہ کے لیے کیا، بلکہ وہ اس کو زیادہ بھی دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، اضافہ کرتا ہے. حتیٰ کہ ایک کھجور کا ٹکڑا ایک پچھیرے سے بھی بڑا ہو جاتا ہے. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. بے شک وہ بڑا ہی قدردان اور چھوٹی سی نیکی پہ مان جانے والا اور نہایت غفور الرحیم ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا کرنا ہے ہم نے؟ یہ تین کام تو لازمی کرنے ہیں، اور باقی قرآن جو کچھ ہمیں بتاتا جائے گا ہم ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے. تو اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمارے دین کو آسان بنایا. ابتدا میں کتنی نمازیں نازل ہوئی تھی؟ 50. آپ میں سے کون ہے جو روز 50 پڑھ سکے؟ کوئی بھی نہیں. 5 پڑھنی مشکل ہے، 50 کہاں پڑھتے؟ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی رحمان اور رحیم ہے، وہ 5 پڑھنے والوں کو 50 کا ثواب دیتا ہے. تو یہ 3 کام جو ہے کامیاب ہونے کے لیے لازم کرنے ہیں. کون کون سے؟ تلاوت کتاب، تلاوت آیات اور مال خرچ کر. ایک کا تعلق علم سے، قرآن کا پڑھنا پڑھانا کیا ہے؟ علم. ایک کا تعلق نماز سے اور ایک مال. کیا یہ مشکل ہے کام؟ کیا یہ کام واقعی مشکل ہے؟ نہیں مشکل، اگر آپ مشکل نہ سمجھیں ان کو. اگر آپ مشکل سمجھیں گے تو بہت کچھ مشکل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر استقامت عطا فرمائے. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل کیا چیز ہے؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اس میں آپ دیکھیے بڑا ہی دل خوش ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے فضل پر کوئی چیز ملتی ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے، إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. اللہ کسی پر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا. اور اگر وہ ذرہ نیکی کا ہوگا تو اس کو کئی گنا بڑھا دے گا. نیکی کا ایک ذرہ وہ بڑھتا چلا جائے گا. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اس کے علاوہ اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرے گا. کیا کوئی انسان ایسا ہے کہ آپ اس کے لیے کام کریں اور وہ آپ کو اتنی زیادہ مزدوری دے؟ تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بھلا دیتے ہیں. اللہ کو یاد کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ نماز ہے، قرآن ہے، اور صبح و شام کے اذکار ہیں. دن میں بھی ہر کام سے پہلے کی جو دعائیں بتائی گئی ان کو یاد کر لینا چاہیے. اور اس کے علاوہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. پھر یہ جو تسبیح ہے نا، ایک سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو کھلا پڑھ. اس کے فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ جس کو دشمن کا ڈر، جو رات کے اندھیرے سے ڈرتا ہو، وہ اس قول کی کثرت کر دے. تو یاد رکھیے دنیا کی زندگی تو ہے ہی آزمائش. کیا ہے؟ آزمائش. اس زندگی میں امتحان کو لازمی آنا ہے. اس زندگی میں امتحان کا آنا کیوں لازم ہے؟ تاکہ اللہ دیکھے کہ تمہیں اچھے کام کون کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالی ایمان میں انسان کے سچ اور جھوٹ کو آزما لیتا ہے. انسان کو خیر اور شر دونوں طرح سے آزمایا جاتا ہے. دے کے بھی نعمت آزمایا جاتا ہے اور لے کے بھی آزمایا جاتا ہے. آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو بلند درجہ دیتا ہے. پھر یہ پاک کرنے کا سبب ہے.
اللہ کی طرف سے بلائی کا ارادہ ہے، اللہ کے بندے سے محبت کی نشانی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کیا انبیاء کی زندگیوں میں کوئی پریشانی آئی تھی؟ حضرت آدم کی زندگی میں کب؟ جب ان سے جنت کا لباس اتروا لیا گیا، انہوں نے کیسے فیل کیا ہوگا؟ نوح علیہ السلام کی زندگی میں کوئی پریشانی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی زندگی میں پریشانی تھی؟ کس کی طرف سے تھی؟ فرعون کی طرف سے. یعقوب علیہ السلام کی کوئی زندگی میں پریشانی تھی؟ کتنے سال رہی؟ 40 سال تقریباً. آگے بیچ دیے گئے، کنویں میں پھینک دیے گئے، پھر ان کی جسمانی تکلیف جو تھی ان کی، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں. پھر یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کوئی امتحان تھا، اور یاد رکھیے امتحان خیر سے بھی ہوتا ہے، خیر سے بھی آتا ہے، نعمتوں سے بھی آتا ہے. ایوب علیہ السلام کی زندگی میں کوئی تکلیف تھی؟ کیا تھی؟ اللہ نے سب کچھ دیا اور سب کچھ واپس لے لیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انا وجدناہ صابرا، ہم نے اسے صابر پایا. نعم العبد، کتنا اچھا بندہ ہے. تو صبر کرنے والے تو اللہ کو بڑے پیارے. انہ اواب، وہ تو بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مشکل وقت آیا؟ کون سا دن بہت مشکل تھا؟ طائف کا. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری مشکلات. حضرت عائشہ پہ کوئی مشکل آئی تھی؟ ہر ایک کی آزمائش مختلف ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو کہاں رکھتے ہیں؟ یعنی قرآن مجید کی تلاوت جب ہم کرتے ہیں تو پھر اس موقع پر ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ کتنے پیغمبر آئے اور کتنی کتنی ان کو مشکلات آئے اور ہم کہاں کھڑے. پھر سابقہ امتوں پر تنگ حالات آئے. اچھا میں کوئی لیے ریمائنڈر دے رہی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکلات آسان ہوں تو آپ کچھ کام کریں. نمبر 1 ایمان اور عمل صالح. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. اور رہا وہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کے لیے بدلے میں بھلائی ہے. ان قریب ہم اسے اپنے کاموں میں سے سراسر آسانی کا حکم دیں گے. ہم اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں. اس کے لیے ایمان لا کر اچھا عمل کرنے والوں کو. ایک جگہ پر آتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایمان لا کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے، شرعی احکامات کی پیروی کرنی چاہیے، اللہ کا تقوی اختیار کریں، مشکل حالات میں صرف اللہ پر بھروسہ کریں، حالات کی تنگی میں اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے حسن ظن رکھیں، اپنی ساری ضروریات صرف اللہ کے آگے رکھیں. ساری ضروریات کس کے آگے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے. اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد ضرور آسانی پیدا کر دے گا، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہر تنگی دور ہو جاتی ہے. اور یہ یقین رکھیں کہ ہر تنگی کے ساتھ 2 آسانیاں ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے، کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے. بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے. یعنی اسی مشکل میں آسانیاں ڈھونڈو اور یہ یقین رکھے کہ آسانی قریب ہے. کشادگی کے آنے کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے. اور اگر معاملات پھر بھی آسان نہ ہو، اتنے کام کر کے بھی، تو اپنے آپ کو ملامت کریں کہ اے نفس تیرے اندر ہی کوئی خرابی ہے، تو نے کوئی ایسا گناہ کیا جو ان دعاؤں کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. پھر عام طور پر بھی نیکی کے کام کرنا اور گناہوں سے بچنا جو ہے یہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے. پھر نماز اور صبر سے مدد لینا، اور پھر صبر کے نتیجے میں تکلیفیں بھی دور ہوتی ہیں نا. قرآن سے تعلق جوڑنا. اگر آپ کسی بھی خاتون کو دیکھیں وہ پریشان حال ہے، اس کی زندگی میں ڈسٹربنس ہے،
تو قرآن ہیل کرے گا اس کو. قرآن شفا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کو قرآن کے ساتھ جوڑے. پھر اسی طرح مشکل حالات میں جزا فضا نہیں کرنی، بندوں سے شکوے نہیں کرنے، ٹھیک ہے، شکر ادا کرنا ہے. اور مصیبت 4 باتوں پر ہوتی ہے. مصیبت پر 4 حالتیں گزرتی ہیں اور ان پر انسان کو پھر شکر ادا کرنا چاہیے. شابی کہتے ہیں کہ شریح نے کہا مجھے مصیبت لاحق ہوتی ہے تو میں اس پر 4 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس سے بڑی مصیبت نہیں آئی، اور میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے صبر دیا. میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے انا للہ و انا الیہ راجعون کی توفیق بخشی. میں اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ مصیبت میرے دین میں واقع نہیں ہوئی، یہ دنیا کی تھی، دنیا بھی ختم ہو جائے گی، مصیبت بھی ختم ہو جائے گی. ایک اور نسخہ مشکل حل کرنے کا، دوسروں کی مشکلات حل کریں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں آسانی ہو تو آپ کیا کرنا شروع کر دیں؟ اوروں کے کام آئیں. پھر دعاؤں کی کثرت، ذکر کی کثرت، اور ذکر کے بہت سارے فائدے. اور تنگی کن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے؟ نمبر 1 اپنے گناہوں سے، پھر اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے سے، پھر عبادت کے لیے وقت نہ نکالنے سے، پھر محض دنیا کی فکر کرنے سے. معاملات سلجھنے کے بجائے بگڑ جاتے. پھر رب سے بے نیازی، پھر بخل کرنا اور دین سے بے پرواہ ہونا. تو آئیے ہم اب مل کے دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. پھر یہ دعا بھی بہت اہم ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری ویسر لی امری. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا. اللہ ربی لا اشرک به شیئا. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل سے آسانی پیدا کر دیتا ہے. اور پھر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی فی امری وبارک لی فی رزقی. اور اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا.
الحمد للہ الولی الحمید اسبغ علینا نعمہ ظاہرۃ وباطنہ وہدانا لدینہ وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ نحمدہ علی نعمہ العظیمہ وآلائہ الجسیمہ۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہیں جو حمایتی اور مددگار ہے، بے حد تعریف والا ہے۔ اس نے ہمیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا ہے اور ہمیں اپنے دین کی طرف رہنمائی کی ہے، ہمیں اپنا دین سکھایا ہے، ہمارے دل میں دین کی محبت پیدا کی ہے، ہمیں دین پر عمل کرنے کا شوق عطا کیا۔ ہم اس پر اپنے رب کے شکر گزار ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ ہم اللہ کی عظیم نعمتوں اور اس کے بڑے بڑے احسانات پر اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں گی وہ ہے زندگی میں آسانی کی دعائیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کا گھر بنایا ہے۔ انسان کی تخلیق کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ ہم سب زندگی میں آسانی ڈھونڈتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مشقت میں پیدا کیا ہے۔ ہم سب دنیا کو جنت بنانے کی کوشش میں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے دارالامتحان بنایا ہے۔ یہ جگہ تو امتحان کی جگہ ہے جس میں مجھ سے اور آپ سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان مختلف طرح کی آزمائشوں میں ہم کرتے کیا ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزما کے دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ لہذا ہم سب کی آزمائش ہے۔ آپ کو دنیا میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ آج تک مجھ پر کوئی مشکل نہیں آئی، یا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، یا میری صحت میں کبھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، یا مجھے کسی کی طرف سے کوئی رنج و غم نہیں ملا، یا مجھے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ہر شخص آزمایا جا رہا ہے اور ہر شخص کی آزمائش مختلف ہے۔ کسی کو کسی چیز سے آزمایا جا رہا ہے، کسی کو کسی چیز سے، لیکن آزمائش سب کی ہو رہی ہے، میری بھی اور آپ کی۔ آزمائش یا امتحان، اس کے آنے پر ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہمارا ری ایکشن کیا ہے، ہم کرتے کیا ہیں، یہ ہے اصل دیکھنے کی چیز۔ جو تکلیف آنے پر اللہ سے گلہ شکوہ نہیں کرتے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کو اپنے مقربین میں شامل کر لیتا ہے۔ لیکن جو لوگ تکلیف آنے پر ناراض ہوتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اس دنیا میں سختیاں، مشقتیں اور تکلیفیں ہوں گی۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہیں جو اس دنیا کے لیے ہیں، کچھ تکلیفیں ایسی ہیں جو برزخ کے لیے ہیں، قبر کے لیے ہیں، کچھ تکلیفیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن کے لیے ہیں، لیکن تکلیفیں تو ہیں۔ ابن الجوزی کہتے ہیں دنیا آزمائشوں اور مصیبتوں کے لیے بنائی گئی ہے، سمجھدار شخص کو چاہیے کہ اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کرے، اس کا حل صرف صبر ہے۔ خوشحالی کا گھر، نعمتوں کا گھر تو صرف آخرت ہے۔ اللہ نے جنت انسانوں کے لیے ہی بنائی ہے،
لیکن اس جنت میں جانے سے پہلے ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے کہ کون جنت میں انٹری کے قابل ہے اور کون نہیں، کس کو جنت ملنی چاہیے کس کو نہیں، وہ ہر انسان کے عمل سے دیکھا جا رہا ہے۔ جنت ہی ایسی جگہ ہے جہاں پہنچ کر انسان کہے گا کہ شکر ہے اس رب کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ سورۃ فاطر میں آتا ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ، اور وہ کہیں گے اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے ہم و غم کو دور کر دیا۔ جنت میں انسان کا پہلا قدم جائے گا تو اس کے سارے غم دور ہو جائیں گے، وہ ساری پریشانیوں کو بھول جائے گا، اس کو کوئی تکلیف یاد ہی نہیں رہے گی، اور آئندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب وہ صرف خوش ہی خوش رہے گا۔ وہ وہاں کہے گا شکر ہے اس رب کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب بخشنے والا بڑا ہی قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں ابدی قیام گاہ میں لا اتارا، جہاں ہمیں نہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے نہ تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے، نہ کوئی تھکاوٹ نہ کوئی بوریت، کچھ بھی نہیں، اب آرام ہی آرام ہے۔ لیکن اس آرام کے لیے اس دنیا میں کام ہی کام ہے، محنت ہی محنت ہے۔ جو لوگ یہاں آرام کر رہے ہیں اور آخرت کی تیاری نہیں کر رہے، پھر وہاں ان کے لیے مشقتیں ہی مشقتیں ہیں۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھیں اور اس دنیا میں اپنے مقصد کو سمجھیں، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر بھی فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں اچھے برے حالات دونوں طرح سے آزماتے ہیں، یعنی صرف تکلیفیں ہی آزمائش نہیں، نعمتیں بھی آزمائش ہیں کہ ان کو پا کے ہم کیا کرتے ہیں۔ جب ہمیں دنیا میں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے، کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا رویہ کیسا ہے، ہمارا طرز عمل کیسا ہے، اور جب کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، جس کے آنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی خبردار کر دیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون۔ اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں ہیں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو گویا خوف، مال، جان اور پھلوں کی کمی اور دیگر تکلیفوں کے ساتھ آزمائش ضروری ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اب دیکھیں وا لا نبلونا، یہاں پر 3 موقدات آئے۔ موقدات کہتے ہیں جس سے تاکید کی جاتی، واو قسم کی ہے، لام تاکید کا ہے، نون مشدد بھی تاکید کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ ایسا ضرور ہوگا۔ کیا؟ کہ تمہیں مشکلات آئیں گی دنیا میں، کبھی خوف ہوگا، کبھی بھوک ہوگی، کبھی جانوں کی کمی ہوگی، کبھی مال کی کمی ہوگی، کبھی پھلوں کی پیداوار کی، تمہاری آمدنی کی کمی ہوگی، یہ ضرور ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا کہ ایسے مواقع پر، ایسی تکلیفوں پر جو صبر کر جائیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور وہ جب مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے
اور ہم اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ یہ دنیا تو ہمیشہ کے لیے ہے ہی نہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یہاں بھی اللہ کے حکم کے مطابق جئیں گے، اور پھر جو چیزیں ہماری ہیں وہ بھی اصل میں ہماری نہیں، وہ بھی اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ کیا مطلب کہ اس کے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں؟ مثلا یہ ہاتھ کس نے بنایا؟ ہمارے اللہ نے۔ یہ ہمیں کیوں دیے اللہ نے؟ کیا کرے ان سے؟ کام کرے۔ کیسے کام؟ اچھے کام یا اس کو ناراض کرنے والے کام؟ اب آزمائش یہی ہے کہ ہاتھ اللہ نے دیے، دیکھا یہ جا رہا ہے کون ان ہاتھوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے اور کون اس کے خلاف، کون اس کے خلاف استعمال کرتا۔ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ انا للہ، ٹھیک ہے نا؟ مرنے کے بعد یہ آنکھیں کہاں جائیں گی؟ واپس مٹی میں مل جائیں گی۔ منہا خلقناکم، اس مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم تمہیں واپس لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ نکال لیں گے، پھر پیدا کریں گے۔ دوبارہ کیوں نکالیں گے؟ تاکہ جس نے ان آنکھوں کو، ان ہاتھوں کو، اس زبان کو صحیح استعمال کیا ہے اس کو جزا دیں، اس کو اچھا بدلہ دیں، اور جنہوں نے اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا، آنکھوں سے حرام چیزیں دیکھی، کانوں سے حرام چیزیں سنی، زبان سے غلط باتیں کی، جھوٹ بولا، چغلیاں کی، غیبتیں کی، دوسروں کو ہرٹ کیا، ستایا، تو پھر کیا ہو؟ ان کو اس کا بدلہ دیں۔ تو ہر انسان کو آزمایا جا رہا ہے کہ اس کو اللہ نے جو امانتیں دی ہیں، جو نعمتیں دی ہیں، اب وہ ان کے ساتھ کرتا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے گارڈز رکھے ہوئے ہیں۔ کیا نام ہے ان گارڈز کا؟ کرامن کاتبین۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں، جو کچھ کرتے ہو لکھتے جا رہے ہیں۔ اور کون لکھوا رہا ہے؟ انا کننا نستنسخ، بے شک ہم لکھوا رہے تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو خود نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں؟ پتا ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ لکھوا کیوں رہے ہیں؟ سوچے ذرا، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے علاوہ ہر شخص کے اوپر ایک نگران ہے، اور وہ اللہ کی نگرانی ہے، اور اس کے باوجود وہ لکھوا رہا ہے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے نہیں میں نے تو نہیں کیا۔ اور آج آپ دیکھیں دنیا میں بھی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لوگ چھپ کے ویڈیو بنا لیتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا، اور جب وہ کہتا ہے کہ نہیں پچھلے دن ایسے ہی کسی نے کیا۔ گھروں میں اب کیمرے لگے ہوتے ہیں نا، تو اب وہ کسی نے اسی طرح کا غلط کام کیا، وہ کیمرے میں اس کی تصویر آ گئی، اس کو بلایا گیا کہ تم نے یہ کیا، اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کیا، مجھے نہیں پتا، انہوں نے ویڈیو چلا کے دکھا دی۔ اب کیا ہوا؟ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ میں نہیں، جب تصویر بھی آ رہی ہے، ٹائم بھی آ رہا ہے، سب کچھ آ رہا ہے۔ قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ شرمندگی ہوگی، جب منہ بند کر دیے جائیں گے، ہاتھ بولنے لگیں گے۔ یہ ہاتھ ہیں تو ہمارے پر ہمارے نہیں ہیں، ہمارے وفادار کوئی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بلوانا ہے تو یہ ہر وقت ہمیں دیکھتے رہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، کیا پکڑتے ہیں، کیا رکھتے ہیں، کیا آن کرتے ہیں، کیا آف کرتے ہیں، اپنا وقت کہاں لگا رہے ہیں، کتنے کتنے گھنٹے یوٹیوب پہ بیٹھے رہتے ہیں، اور صرف دنیا کے چند پیسے کمانے کے لیے نمازیں، دین، قرآن، ہر چیز بھول کے، خیر نیکی آخرت کی تیاری کے کام چھوڑ کے صرف یوٹیوب چینل بنا رہے ہیں تاکہ اس کے اوپر اشتہار گندے مندے چلے اور اس میں سے ہمیں کچھ پیسے مل جائیں۔ ویڈیو بنا رہے ہیں گھنٹوں، پھر ایڈٹ کر رہے ہیں گھنٹوں، اور ڈال اس پہ کیا رہے ہیں؟ کوئی کھانے کی ریسیپی ڈال رہا ہے، کوئی ایکسرسائز ڈال رہا ہے، کوئی ادھر ادھر کی سچی جھوٹی باتیں ڈال رہا ہے اور ویوز بنا رہا ہے تاکہ پیسے ملیں۔ دنیا کی محبت نے انسان کو آخرت سے غافل کر دیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون
ثم کلا سوف تعلمون الہاکم التکاثر. ایک دوسرے کے مقابلے میں کثرت سے یعنی مال حاصل کرنے کی خواہش نے تمہیں لہو و لعب میں مبتلا کر دیا، غافل کر دیا. اتنے غافل رہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، قبر میں پہنچ گئے. دنیا 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 اور نہیں پتا کس وقت چلے جانا ہے، اور آخرت کی کوئی فکر نہیں. دنیا میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں نہیں تھکتے، اور آخرت کا کام تھوڑا سا. جب اتنے گھنٹے تھک کے اٹھیں گے اور بیکار سے کام کر کے فضول کام کر کے اٹھیں گے، نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ آنکھیں بھی بند ہوں گی اور یون کر رہے ہوں گے، کسی طرح سر سے اتر جائے، کیونکہ نہ پڑھی تو پھر کہیں پکڑی نہ ہو جائے. پر ایسی پڑھی کا کیا فائدہ جس میں نہ اللہ کی یاد ہے، نہ اللہ کی محبت ہے، اور نہ اللہ کے سامنے کچھ عاجزی ہے. تو ہم سب بنیادی طور پر ایک دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ شاید ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، شاید یہ جوانی ہمیشہ رہے گی، شاید یہ رنگ میلے ہمیشہ رہیں گے. نہیں، یہ بہت جلد ختم ہو جائیں گے. اور مرنے کے بعد انسان کیا آئے گا؟ میں دنیا میں کتنا جیا؟ الا عشیۃ او ضحاہا، دن کا ایک حصہ، صبح کا یا شام کا. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے اس وقت کو جس میں ہماری آزمائش ہو رہی ہے ہم کس طرح گزار رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ تکلیفیں آتی ہیں بندے کا درجہ بلند کرنے کے لیے، تکلیفیں آتی ہیں انسان کو پختہ کرنے کے لیے، انسان کو کچھ سکھانے کے لیے، انسان کو ہوش میں لانے کے لیے کہ وہ اپنی غفلت سے باہر نکل آئے. تو اس لیے تکلیفیں تو آئیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندے کے لیے جب اللہ کے ہاں کوئی مقام اور مرتبہ مقدر ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے اعمال کی بنا پر اس تک نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے اپنے جسم یا مال یا اولاد کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے. امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ اس میں یوں بھی کہا گیا ہے پھر اللہ اسے صبر کی توفیق بھی دیتا ہے حتیٰ کہ اسے اس مقام اور مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے پہلے سے مقدر تھا. یعنی عمل سے وہ بندہ اس درجے پہ نہیں پہنچنے والا تھا. کیسے پہنچا؟ تکلیف کاٹ کے، بیماری کاٹ کے. تو تکلیفیں پاک کرنے کا سبب ہوتی ہیں. اور یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ شاید ہم سے ناراض ہوتا ہے تو ہمیں تکلیف میں ڈالتا ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا. نہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اسے تکلیف میں ڈال دیتا ہے. اور یہ اللہ کی بندے سے محبت کی نشانی ہے. حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. بس جو راضی ہو جائے اس کے لیے رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضگی مقدر ہو جاتی ہے. جتنے بھی اللہ کے بڑے بڑے پیارے پیغمبر گزرے ہیں وہ سب تکلیفوں سے گزرے ہیں. کیا آدم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تھی؟ آدم علیہ السلام کا امتحان ہوا تھا؟ پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ جب وہ اس میں ناکام ہو گئے تو ان سے جنت کا لباس اتروا لیا گیا، ان کو جنت سے نکال دیا گیا. کیا ان کو کوئی تکلیف ہوئی ہوگی؟ بہت تکلیف ہوئی. پھر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، انہوں نے دعا مانگی. کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کیا نوح علیہ السلام آزمائش سے گزرے تھے؟ کتنے سال؟ 950 سال. ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی. پھر کیا ہوا؟ ان پر طوفان آ گیا. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی آزمائش تھی؟ ایک تھی یا بہت سی تھی؟ بہت سی تھی.
وفتناک فتونا، ہم نے طرح طرح سے تجھے آزمایا، واصطنعتک لنفسی، پھر میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا. بہت سی آزمائشیں آئیں. یعقوب علیہ السلام کو کوئی آزمائش آئی؟ کیا آزمائش تھی؟ یعقوب علیہ السلام، محبوب بیٹا یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہو گئے. کتنے سال جدا رہے؟ بعض کہتے 40 سال. نہیں پتا کہاں ہیں. یہ پتا تھا کہ زندہ ہیں، مایوس نہیں ہوئے تھے. 40 سال میں مایوس نہیں ہوئے. لیکن کیا وہ روتے تھے ان کے لیے یا نہیں؟ روتے تھے نا. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم کی وجہ سے آنکھیں سفید ہو گئی تھی. یہ اللہ کے پیارے بندے تھے یا نہیں تھے نا؟ لیکن ان پر آزمائشیں آئی نا. تو جب آپ پر کوئی تکلیف آئے تو یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے. اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا ہے، اچھا گمان رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. یوسف علیہ السلام پہ آزمائش آئی تھی. کیا کیا تھا بھائیوں نے؟ کنویں میں ڈال دیا. پھر کیا ہوا؟ پھر بک گئے، غلام بنا لیے گئے. پھر کیا ہوا؟ وہ ایک عورت کی طرف سے آزمائش آ گئی. پھر کیا ہوا؟ جیل میں بھیج دیے گئے. پھر کیا ہوا؟ جیل میں کتنا عرصہ رہے؟ وَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، جیل میں کئی سال تک رہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ 10 سے کم ہوتا ہے اور 9 سال رہے جیل میں. آسان ہے جیل میں 9 سال رہنا؟ اور ساری زندگی کیا امتحان تھا؟ کوئی بھی آس پاس مسلمان نہیں تھا، سارا ماحول ہی اپوزٹ تھا. آج جس لڑکی کی شادی تھوڑی سی دین کے بغیر لوگوں میں ہو جاتی ہے، وہ صرف رونا دھونا ہی کرتی ہے. میری شادی یہاں ہو گئی، کوئی نعمت اس کو نظر نہیں آتی، کوئی خیر نظر نہیں آتی سوائے اس کے رونا دھونا. یہ ماحول میرے موافق نہیں. ماحول تو بہت سے لوگوں کو موافق. کیا یوسف علیہ السلام کو ماحول ملا تھا؟ کتنی بڑی آزمائش تھی، ماحول نہیں ملا. کیا وہ اللہ کے دین پہ قائم نہیں رہے؟ قائم رہے. انہیں جو بھی دیکھتا تھا تو کیا کہتا تھا؟ انا نراک من المحسنین. ان کے بھائی جب غلہ لینے کے لیے آئے اور انہوں نے اپنی عاجزی محتاجگی ظاہر کی اور پھر منت سماجت کی اور کہنے لگے انا نراک من المحسنین، تو بڑا ہی نیک آدمی ہے، ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ تو بڑا ہی نیک آدمی ہے. قید خانے کے جو ساتھی تھے جنہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، انہوں نے کیا کریڈٹ دیا ان کو؟ انہوں نے بھی یہی لفظ بولے انا نراک من المحسنین. جب ایک انسان اچھا ہوتا نا تو ہر ایک کے منہ پر وہی گواہی ہوتی ہے، انا نراک من المحسنین، آپ بہت نیک ہیں. ایوب علیہ السلام پہ کوئی تکلیف آئی تھی؟ کیا ہوا تھا؟ بیماری رہی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو صابر پایا تھا. نعم العبد، اتنا اچھا بندہ. انہ اواب، وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا، بار بار پلٹ کر اللہ ہی کی طرف آتے تھے. کیا ان کی بیماری ٹھیک ہوئی؟ ہو گئی. آپ کو پتا یہ صرف بیماری نہیں تھی، ان کے سارے قریبی لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا، اکیلے رہ گئے تھے. صرف بیوی تھی جو کھانا وانا دے دیتی تھی. مال بھی چلا گیا، اولاد بھی فوت ہو گئی، خود بھی بیمار ہو گئے. کیا اللہ سے ایک دن بھی بدگمانی کی؟ اچھا ہی گمان رکھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی عبادت پہلے بھی کرتا تھا، لیکن اس میں میرا مال، میری اولاد، میرے لوگ بیچ میں حائل ہو جاتے تھے. اب تو اے اللہ تیرے اور میرے بیچ میں کوئی بھی نہیں رہا. اب تو مجھے تیری عبادت میں لذت ہی لذت ہے. سارے ساتھ چھوڑ گئے، اب یہ تنہائی بڑی اچھی لگتی ہے، تیرا ذکر کرتا رہتا ہوں، تیرے سے مناجات کرتا رہتا ہوں. پھر آپ دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام پر کوئی آزمائش آئی تھی؟ وہ اتنی تکلیف میں تھی اور ساتھ ہی ان کو یہ پریشانی کہ میں کیا قوم کو بتاؤں گی جا کے. کیا کہنے لگے؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں آج سے پہلے بھولی بھلائی جا چکی ہوتی اور مجھے کوئی بھی نہ جانتا ہوتا.
یا لیتنی مت قبل، اس سے پہلے مر ہی جاتی اور بھول بلا دی جاتی، میں آج ہوتی نہ دنیا میں. حضرت آسیہ پر کوئی آزمائش آئی تھی؟ کیا آزمائش آئی تھی؟ فرعون سختیاں کرتا تھا، ہاتھوں میں اس نے کیل ٹھوک دیے تھے، دیوار کے ساتھ چن دیا تھا کہ باز آ جاؤ دین سے، لیکن وہ باز نہیں آئی. کیا دعا کرتی تھی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. ونجنی من فرعون وعملہ، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے، نجات دے. ونجنی من القوم الظالمین، اللہ مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے. ان سب لوگوں نے کیا کیا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام پہ آزمائش آئی تھی. کیا آزمائش آئی تھی؟ مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں پر اندھیرا. رات کے وقت کبھی کسی دریا پہ گئے آپ اندھیرے میں؟ سوچیں، بادل آئے ہوئے ہوں، رات ہو اور آپ پانی کی وہ گہرائیوں میں ہو، مچھلی کے پیٹ میں ہو، کتنی خوفناک جگہ. کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلیم کیا تھا کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ میری اپنی غلطی ہے، آپ ظالم نہیں ہیں، آپ ہر خطا سے پاک ہیں، اللہ سے برا گمان نہیں کیا. تو یاد رکھیے، زندگی میں اگر کوئی تکلیف آئے تو 2 کام لازمی کرنے ہیں. نمبر 1، اللہ سے گمان اچھا رکھنا ہے، شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا. نمبر 2، دعائیں کرنی ہے. یہ دعاؤں کا کارڈ اسی لیے بنایا گیا ہے، مشکل آ گئی آسانی کے لیے دعائیں کریں، دعائیں کرنی ہے. خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مشکلات آئی تھی، ہر طرح کی آزمائشیں آئی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا نا کہ جس پر کوئی تکلیف آئے وہ کیا کرے؟ میری تکلیف کو یاد کر لے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے، نیک عمل کرنے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. اور رہا وہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو اس کے لیے بدلے میں بھلائی ہے، اور ان قریب ہم اسے اپنے کام میں سے سراسر آسانی کا حکم دیں گے. ایک اور جگہ پر آتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، ہم اسے عمدہ زندگی دیں گے. تو نیک عمل کرتے رہیں گے تو آپ کے دلوں کو اطمینان ہوگا، دعائیں مانگیں گے، اللہ سے گمان اچھا رکھیں گے تو آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے؟ سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے، جبکہ آپ کے اوپر سب سے زیادہ تکلیفیں تھیں، پھر بھی آپ مسکراتے رہتے تھے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ غم کو اپنے اوپر طاری نہیں کرنا، اللہ سے اچھا گمان کر کے، معاملہ اللہ کے سپرد کر کے، دعا مانگ کے اپنے آپ کو کسی اچھے کام میں لگا دینا ہے. ہر وقت غم کو یاد نہیں کرتے رہنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اٹھ کے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت اور اطاعت. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. مشکل آئے تو کیا کریں؟ اٹھے نماز پڑھیں. ہم سب کچھ کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت. لیکن کچھ لوگ اب بھی ایسا کرتے ہیں. کیا؟ مشکلات کے وقت کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں. میری دادی کے بارے میں بتاتے ہیں بڑے، میں نے تو ان کو نہیں دیکھا، کہ ان کے کئی بچے ہوئے تھے اور کچھ بڑے ہو جاتے تھے، کچھ اور بڑے، کچھ اور پھر فوت ہو جاتے تھے. صرف میرے چچا اور والد جو تھے یہ بچے تھے، اور ایک پھوپھی. وہ کیا کرتی تھی؟ جب کوئی بچہ فوت ہوتا تھا اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتی اور خود نماز پڑھنا شروع کر دیتی. لوگ اتنی باتیں بناتے کہ اس کو تو اپنے بچوں کے فوت ہونے کا کوئی غم ہی نہیں. کیا یہ کسی سے پوچھ کے غم لگتا ہے؟ جو بھی کوئی ماں ہے، بچے کو تو چھوٹی سی چوٹ بھی لگ جائے تو ماں کا کیا حال ہوتا ہے.
ایک دم لگتا پاؤں سے جان نکل گئی. جو بچہ فوت ہوا ہو اور پاس رکھا ہوا ہو, آپ کسی کا بھی فوت ہوا بچہ دیکھتے ہیں آپ کے دل کو کچھ ہو جاتا ہے. کبھی ڈیڈ بیبی دیکھا, چھوٹا بچہ جو فوت ہوا ہوا, کیسی طبیعت کے اوپر بوجھل ہوتا ہے انسان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے جب ابراہیم فوت ہوئے, آپ کے چھوٹے بیٹے جو حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے. تو آپ سوچئے کہ چھوٹے معصوم بچے کو فوت ہوتا دیکھ کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بھی گر پڑے. تو یہ آسان نہیں ہوتا. تو کیا کرنا چاہیے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور پھر جو ہمارے فرائض ہیں نا ان کو ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں عذر کرنا چاہیے کیونکہ مجھ پہ یہ غم آ گیا اس لیے میں یہ نہیں کر سکی. ہم سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, صرف غم مناتے رہتے ہیں, اور پھر بڑے بڑے اہم کام چھوڑ دیتے ہیں. کوئی پوچھا بھی یہ کام کیوں نہیں ہوا, بس وہ یہ غم آ گیا تھا, یہ فوتگی آ گئی تھی, یہ فلاں ہو گیا تھا. اپنے فرائض ہی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. کتنے دن تک غم منانا چاہیے؟ بس 3 دن. اور اس میں بھی اپنی نمازیں نہیں چھوڑ کے بیٹھ جانی, اس میں اپنے فرائض, اپنا قرآن پڑھنا, اپنے گھر والوں کا کام, یہ غم یعنی دل میں 3 دن تک رہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اٹھو اپنے کام کاج کرو. پھر آپ دیکھیں اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا ہے, اللہ سے ڈرنا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا رستہ بنا دے گا, یعنی ہر کام اس کے لیے پھر آسان ہو جائے گا. اور کیا کرنا ہے؟ مشکل آئے تو اللہ پہ توکل کرنا ہے, اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا ہے. یا اللہ یہ تو نے ہی کرنا ہے کام, یا اللہ یہ مشکل تو نے آسان کرنی ہے. پھر اور کیا کرنا ہے؟ اپنی ساری حاجات تو صرف اللہ کے سامنے رکھنا ہے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واللہ بصیر بالعباد. میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد بس اللہ سے ہی کرتا ہوں, اللہ بندوں کے حال دیکھ رہا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی بھی لائے گا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. اللہ تنگی کے بعد آسانی لائے گا. رات کے بعد دن آتا ہے, کبھی یہ نہیں ہوا کہ رات کے بعد پھر رات آ جائے. آپ نے دیکھو کہ جب گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو بادل آ جاتے ہیں, بارش آ جاتی ہے. تو تنگی اور مشکل حالات اللہ کے حکم سے دور ہوتے ہیں. پھر یہ یاد رکھنا ہے کہ اس مشکل کو کاٹنے والا صرف اللہ ہے, اس لیے مجھے صرف اسی کو پکارنا ہے, اسی سے دعائیں کرنی ہے, اسی سے مدد مانگنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ گئی سب کو؟ پیچھے بھی سب کو سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ. یہ یاد رکھنا ہے, دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں, یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ مشکل جو آ گئی ہے نا اس کو حل صرف اللہ نے کرنا ہے. اس لیے پہلے دعا پھر دوا. پھر اسی طرح یہ یقین رکھنا ہے کہ آسانی آنے والی ہے, قریب ہے, اور یہ وقت میرا عبادت ہے. تکلیف کا وقت کس کا وقت ہے؟ عبادت کا, اگر اللہ کی رضا میں گزرے. یعنی کشادگی کا انتظار کرتے ہوئے صبر کرنا عظیم الشان عبادت ہے. اور مشکل کے وقت میں اور زیادہ نیکیاں کرنی ہیں. یہ نیکسٹ پوائنٹ ہے. مشکل کے وقت میں کیا کرنا ہے؟ اور نیکیاں زیادہ کرنی ہیں. اللہ کا وعدہ ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. پھر جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور بھلی باتوں کی تصدیق کی تو ہم بہت جلد اسے آسانی مہیا کر دیں گے. پھر سنا دوں آیت, سورۃ اللیل کی آیت ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, وہ جو دیتا رہتا ہے, صدقہ خیرات, بھلائی, نیکی, خیر دوسروں کے اندر بانٹتا رہتا ہے.
واتقى، اور اللہ سے ڈرتا ہے، غرور میں مبتلا نہیں ہوتا کہ اہلکت مالا لبدا، میں نے ڈھیروں مال خرچ کر دیا ہے، کوئی غرور نہیں، کوئی فخر نہیں، بلکہ کیا کرتا ہے، دے کے بھی اللہ سے ڈرتا ہے. وصدق بالحسنى، اور بھلی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، نیکی کا کوئی کام سامنے آئے تو کر کے دکھاتا ہے. فسنيسره لليسرى، تو ہم بہت جلد اسے آسانی مہیا کر دیں گے. جو یہ کرے گا، ایسے کام کرے گا، اس کے لیے ہم زندگی میں کیا کریں گے، آسانی پیدا کر دیں گے. بعض مفسرین کہتے تھے ہم قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں برکات اور خیرات نے ڈھانپ لیا. کل ہی ہماری ایک ساتھی بتا رہی تھی کہ ان کے چچا، ان کی پھپھو، ان سب کی عمریں 80 سال سے اوپر، کوئی 85 کوئی 90 میں جا کے فوت ہو. 2 کام ان کے بڑے اہم تھے، ایک رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، صلہ رحمی، اور دوسرے قرآن بہت پڑھتے تھے. جب جاؤ اپنا قرآن پڑھ رہے ہیں، اور جو پینشن آتی یا جو بھی ان کے پاس مال ہوتا وہ باندھا ہوا ہوتا، سب رشتہ داروں میں تقسیم کر کے 500 روپے اپنی جیب میں رکھتے. بس 1 لاکھ 1.5 لاکھ پینشن تھی ان کی، بڑے بڑے عہدوں پہ رہے. تو لمبی عمر نیکیوں کے ساتھ انسان کے لیے بڑے فائدے کی ہے. لیکن یہ نعمتیں ایسے ہی نہیں مل جاتی، ان کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، وہ جو دیتا جاتا ہے، وَاتَّقَى، اور اللہ سے بھی ڈر کے نیک کام کرتا ہے اور برے کام چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، کیونکہ وہ بھی بھلائی کی تصدیق کرتا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، آسانیاں چاہتے ہیں، آسانیاں بانٹیں. اپنے لیے آسانی چاہتے ہیں، دوسروں کو آسانی دیں، دوسروں کی مشکلات آسان کریں، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کریں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. جو اپنے لیے چاہیں وہی دوسرے کے لیے چاہیں، جو اپنے لیے چاہیں وہی دوسرے کے لیے. جو چیز آپ کو اپنے گھر میں تکلیف دیتی ہے وہ دوسرے کے گھر میں جا کے مت کریں. ایسے کام نہ کریں کہ جس سے دوسروں کو اذیت ہو. مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کے گھر میں مہمان آیا اور وہ آپ کی فریج کھول کے کھڑا ہو جائے، وہ آپ کی ہنڈیا سے خود ہی کچھ ڈال کے کھانا پینا شروع کر دے، آپ کو کیسا لگے گا کہ اس نے بتایا ہی نہیں، پوچھا ہی نہیں یہ کیا کر رہا ہے؟ تو پھر آپ کسی کے گھر جا کے یہ نہ کریں. جو عادتیں آپ کو کسی کی اچھی نہیں لگتی وہ آپ کسی اور کے ساتھ بھی مت کریں. پھر یہ کہ ہمت کریں اور صبر کریں، ہمت اور صبر کے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پہ صبر کرنا ہے، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. اور پھر صبر کے نتیجے میں تکلیفیں دور ہوتی ہیں. معاملات اگر آسان نہ ہو رہے ہوں تو مایوس نہیں ہونا، اور انتظار کرنا ہے، تھوڑا سا اور انتظار، تھوڑا سا اور انتظار. پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے مشکلات میں جزا فضا نہیں کرنی، حال دعائی نہیں مچانی، گھر والوں کو، آس پاس کے لوگوں کو پریشان نہیں کرنا. پھر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش کا شکوہ لوگوں سے نہیں کرنا. سمجھ آئی؟ یہ نہیں کہ جو آئے اسے کہ آج تو پتہ نہیں کیا ہوا، آج سر درد ہو گیا، 10 لوگوں کو کہہ کے ان کو بھی سر درد کرا دو. اگر ہو گئی ہے، کسی کو پتا ہے کہ علاج کیا ہے تو ٹھیک ہے آپ بتا دیں، لیکن ہر ایک کو، کچھ لوگوں کے پاس بیٹھے نا وہ اپنی بیماریوں کی اتنی ڈیٹیل بتانے لگ جاتے کہ دل گھبرا جاتا ہے. نہ تو ہم ڈاکٹر ہیں اور نہ ہی ہمیں اس کا کوئی علاج پتا، اب اتنی تفصیل کیوں بتا رہے ہیں؟ تو دوسروں کو تنگی ہوتی ہے، دوسروں کا وقت ضائع ہوتا ہے. اس کو بتائیں جو آپ کے لیے کچھ کرے، وہ ڈاکٹر ہو، وہ کوئی حکیم ہو، وہ کوئی تھراپسٹ ہو، اس کو تو آپ بتائیں. لیکن جس نے کچھ کرنا نہیں اسے کیوں بتا رہے ہیں؟ تو بندوں کے آگے رونا نہیں رونا. کس کے آگے رونا ہے؟ صرف اللہ کے آگے. پھر دعاؤں کی کثرت، دعاؤں کی کثرت، ذکر کی کثرت.
ابن قیم کہتے ہیں اللہ کا ذکر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، تنگی کو آسان بنا دیتا ہے، مشقتوں کو کم کر دیتا ہے. جب بھی کسی مشکل پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. جب کسی مشقت پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. کسی سختی پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ زائل ہو جاتی ہے. کسی تکلیف پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اللہ کا ذکر کرنا غم اور پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. اور دعاؤں میں خاص طور پر استغفار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے کہ تم پہ رحم کیا جائے؟ اگر ہم چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے تو کیا کریں؟ استغفار کی کثرت. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، کم از کم 100 دفعہ دن میں. پھر اللہم اغفر لی، پھر اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ آخر تک. مشکلات سے آسانی میں استغفار بڑے فائدے کا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ یہ کارڈ اٹھا لیجئے اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں ایک ایک دعا کو سمجھ کے. اور اس میں آپ دیکھیے جیسے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کوئی کام مشکل اٹک جائے تو کیا کریں؟ صرف اتنا پڑھتے جائیں ویسر لی امری ویسر لی امری ویسر لی امری. جہاں مشکل آ جائے ویسر لی امری. پھر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اور پھر ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ کہف والوں کی، غار والوں کی دعا ہے. کچھ نوجوان مسلمان تھے، ان کے ملک کا بادشاہ جو تھا وہ بت پرست تھا اور لوگوں کو بت پرستی پہ مجبور کرتا تھا. جو لوگ اس کی بات نہیں مانتے تھے انہیں سخت سزا دیتا تھا. تو ان نوجوانوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے کیا کیا؟ اپنا شہر ہی چھوڑ دیا اور غار کی طرف چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس سے اپنا فضل اور رحمت عطا کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. کئی 100 سال سوئے رہے، پھر انہیں اٹھا دیا اور اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں من لدنک رحمہ، اللہ تیرے پاس سے رحمت چاہیے. وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمیں ہمارے اس معاملے کے اندر درستگی عطا فرما. یعنی ہم جو کر رہے ہیں نا وہ ٹھیک ہو، غلط طریقہ نہ ہو، غلط رستہ نہ اختیار کرے. کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے نا تو لوگ کسی عامل کے پاس، کسی جادوگر کے پاس، ایسے لوگوں کے پاس چل پڑتے ہیں. تکلیف آئی تھی آپ کے درجے بلند کرنے کے لیے اور آپ نے ایسا رستہ اختیار کر کے پہلے عمل بھی گنوا دیے. کسی کے پاس غیب کا علم کوئی نہیں، سب تکے بازیاں ہوتی ہیں. تو اس لیے کسی نجومی کے پاس، کسی جادوگر کے پاس ہرگز نہیں جانا. اللہ سے دعا کرنی، اللہ کا ذکر کرنا ہے. پھر آپ دیکھیے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جب تم میں سے کسی آدمی کو رنج و الم اور دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آئے تو وہ اس دعا کو پڑھے اور اس کی تکلیف دور ہو جائے؟ تو آپ سے کہا گیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مشکل آئے تو یہ دعا پڑھ لیں. اس کو دعا الکرب بھی کہا جاتا ہے. پھر اسی طرح ساری دعاؤں کا تو اب اس وقت ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں، لیکن جو موٹی موٹی دعائیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ بد نصیبی سے بچنے کی دعا ہے. اعوذ باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اسی طرح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم، یہ جو ہے نا اسم اعظم بھی کہتے ہیں. یا حی جو ہے نا اسم اعظم ہے، اس کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. پھر یہ ایک دعا بڑی اچھی ہے
اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. پھر درود شریف کی کثرت. درود شریف میں نماز کا درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو درود آپ کو پڑھنا ہو سوائے من گڑت درودوں کے، جو مسنون درود ہیں ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کثرت کیجیے. ایک دفعہ درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ 10 رحمتیں آتی، 10 نیکیاں لکھی جاتی، 10 گناہ معاف ہوتے، 10 درجے بلند ہوتے. درود شریف نہیں چھوڑنا. میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، جو پوائنٹس آپ کو بتائے ہیں کہ مشکل وقت میں کیا کرنا ہے، وہ آپ نے اپنے دل پہ لکھ لینے ہیں، اور ہر مشکل کو درجات کی بلندی کا ذریعہ بنانا ہے. اور یہ کارڈ سنبھال کے رکھ نہیں دینا، سجا کے رکھ نہیں دینا، اس کی دعائیں پڑھتے رہنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. بہت اچھی طرح آپ نے سنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.